الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایک مرتبہ پھر شیخ کے ساتھ ہم لائیو گفتگو کر سکیں، اور پھر ہم شیخ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے۔ شیخ، اس سے پہلے ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر اسلامی تاریخ پہ، بر صغیر کی تاریخ پہ گفتگو الحمدللہ کر چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے احباب نے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے اس بیچ مدینہ جانے کا موقع ملا، ریاض جانے کا موقع ملا، جہاں گیا وہاں احباب نے یاد دلایا کہ شیخ کے ساتھ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت سارے احباب نے میسیجز کیے اور مطالبہ کیا کہ شیخ کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ باقی رہے، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم شکر گزار ہیں ان تمام احباب کے جنہوں نے ہمیں یہ یاد دلایا اور اپنا مطالبہ رکھا، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ ہم شیخ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آج اسلامی شریعت کا دوسرا مصدر، دوسری بنیاد جس پہ اسلام قائم ہے، اس سلسلے میں شیخ سے انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے۔ شیخ کی جو گہری نظر ہے، شیخ کی جو معرفت ہے، انشاءاللہ ہم اس معرفت سے، اس گہری نظر سے استفادہ کریں گے۔ شیخ، جیسا کہ ہم نے احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہماری گفتگو حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہوگی، تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ حدیث اصل ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث ایک بحر زخار ہے، یعنی بالکل سمندر کے مانند اس کا علم ہے، اور اس میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکا، نہ آج تک نہ کسی نے کیا ہے کہ وہ علم حدیث کے سارے جوانب کا احاطہ اس نے کر لیا۔ اس میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ مختصر ہی ہوگی، لیکن کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ میری کہ اس کے مختلف جوانب جو ہیں ان کو چند سوالوں کے جواب میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ دراصل حدیث سے متعلق پہلا سوال ہے، یعنی حدیث کیا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری چیز ہے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ جی بالکل۔ کیوں ہم حدیث پڑھیں، جی کیوں حدیث سے اہتمام کریں۔ جی تیسرا یہ کہ حدیث کہاں آپ کو، اس کا ماخذ کون ہے جہاں پر آپ کو حدیث دستیاب ہوگی۔ جی چوتھی چیز ہے کہ وہ حدیث کیسی ہے۔ جی سر، بالکل بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ جی سر۔ پانچویں یہ ہے کہ وہ مستند مؤلفین کون سے ہیں یا وہ کتابیں کون سی ہیں جن پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ جی بالکل۔ اور اس سلسلے میں جو وہ قواعد کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ حدیث کون سی اوتھینٹک ہے، کون سی اوتھینٹک۔ جی بالکل۔ تو یہ جو چار پانچ بنیادی سوالات ہیں، جی ان کو آپ چاہے پھیلا کر کے 20 کتابوں کی شکل میں کر دیں، جی اور چاہے ایک مختصر گفتگو ہم اس وقت انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند باتیں بیان کریں۔ جی سب سے پہلے تو حدیث کیا ہے، جی سر، جو پہلا سوال جی وہ یہ حدیث، ایسے آپ لغوی معنی میں تو کہیں حدیث قدیم کا ضد ہے، جی نیا کے معنی میں، حدیث جدید کے معنی جی میں، یا حدیث گفتگو کے معنی میں ہوتی ہے۔ جی لیکن اصطلاحی طور پر جب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم اصطلاح پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی، چاہے وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، یا اس زمانے میں واقع وہ چیزیں کہ جن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی ہیں اور ان پر انہوں نے صاد کیا ہے، کوئی نکیر نہیں کی، جس کو تقریر اصطلاح کے لفظ میں کہا جاتا ہے، یعنی قول، فعل، تقریر۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے شمائل کے تعلق سے جو چیزیں، یہ سارے پہلو حدیث سے متعلق ہیں، اور حدیث کے بھی مختلف شعبے ہیں، یعنی پورا علم سیرت حدیث کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح سے جتنے وہ سارے مسائل کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہدایت دی ہے، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، اخلاقیات کے تعلق سے ہوں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات، اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پورے سیرت کا حصہ، پورا مغازی یا غزوات یا اس کی جو تاریخیں ہیں، تو یہ سب حدیث
ان سب پر حدیث مشتمل ہے. تو جی. حدیث بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بہت سے فنون اور شعبوں پر مشتمل ہے. اور خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی جو بھی چیز ہو، یعنی جس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ. گویا کہ جب ہم حدیث بولتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑی ہوئی تمام چیزیں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو ایک بات تو یہ شیخ، اسی سے ایک ملا ہوا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک مبحث بھی ہے، ایک بحث بھی لوگوں کے درمیان رہی ہے، اور ایک سوال رہا ہے کہ کیا حدیث میں اور سنت میں کوئی فرق ہے یا نہیں. دیکھیے سنت کا لفظ جو ہے ویسے لغوی معنی کے لحاظ سے سنت کا مفہوم ہوتا ہے طریقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی کو آپ اسوہ کہہ لیجئے. قرآن مجید میں آیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اسوہ کا لفظ ہے، سنت کا لفظ ہے، سیرت کا لفظ ہے. یہ سارے الفاظ دراصل مترادف، یعنی طریقہ کے معنی میں. طریقہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا یا سنت جو ان کی تھی، اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سے صرف مراد ہے. لیکن سارے محدثین، سارے فقہا، سارے اصولین، جتنی آپ کتابیں بھی دیکھ ڈالیں گے پرانے زمانے میں جو بھی لکھی گئی ہیں اور آج تک، اس میں سنت کا لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا طریقے پر نہیں اس کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ اس سے سارے وہ اقوال، افعال، شمائل اور تقریرات سب مراد ہوتی ہیں. اور جس نے بھی سنت یا حدیث پر گفتگو کی ہے تو سنت اور حدیث کو دونوں کو اصطلاحی اعتبار سے مترادف سمجھا ہے. اگرچہ اس کے یعنی تفصیل میں جزئی اعتبار سے اگر جائے جائے، مثلا کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اس پر ہر دور میں عمل ہوتا رہا یا نہیں عمل ہوتا رہا. تو اگر وہ عمل ہوتا رہا، مثلا کسی جگہ مدینہ میں اہل مدینہ عمل کرتے رہے اس پر، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اہل مدینہ اس پر عمل کرتے رہے تو عمل اہل مدینہ سے بھی وہ ثابت ہے، یعنی سنت تھی اہل مدینہ کی یہاں اس کی، یعنی اس پر عمل تھا، استمرار تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کا مفہوم یہ ہے کہ عمل، یعنی جس حدیث پر عمل جاری ہوگا اس کو سنت کہیں گے، جس پر عمل نہیں ہوگا اس کو سنت نہیں کہیں گے، یہ بعد کی تقسیم ہے. محدثین و فقہاء اصولین نے اس سے متعلق کوئی بھی اس طرح کی تقسیم نہیں کی، اور نہ حدیث سے متعلق استدلال کے سلسلے میں یہ کہا کہ نہیں یہ سنت ہے تب تو ہم اسے قابل عمل سمجھیں گے، اور سنت نہیں ہے تو قابل عمل نہیں سمجھیں گے. یعنی جب عمل ہوگا تب تو قابل عمل سمجھیں گے اسے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے، مثلا ایک حدیث کسی نے کہیں بیان کیا اگرچہ وہ صحیح ہو تب بھی ہم عمل نہیں کریں گے. تو یہ فرق نہیں کیا. اب اصول حدیث کی کتاب اٹھا رہی ہے، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ چار جو بنیادی دلائل ہیں ان پر بحث ہوتا ہے. سنت میں وہ سارے حدیث کے مباحث لاتے ہیں. اصول حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیے وہ حدیث کا لفظ بولتے ہیں یا سنت کا لفظ بولتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں. تو عملاً اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. شیخ تو یہ یعنی کہ اصولیین، ڈاکٹر ذل الرحمان صاحب کا ایک سوال بھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ اصولیین، محدثین اور فقہا کے یہاں حدیث کی تعریف میں فرق کیوں ہے؟ یعنی تین طرح کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو پہلا سوال تو یہی ہو جاتا ہے کہ کیا تینوں کی تعریف میں کوئی فرق ہے؟ تینوں کی تعریف میں کوئی فرق نہیں. آپ اصول حدیث کی کوئی اٹھا لیجیے، کوئی کتاب، نور الانوار ہے، امام شافعی کی رسالہ سے لے کر کے اور جات متکلمین کی کوئی کتاب اٹھائیے، سب میں حدیث یا سنت کا اطلاق ایک ہی چیز پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، ان کی تقریر، جن سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں. اس پر عمل ہے یا نہیں عمل ہے، کسی جگہ کچھ عمل ہے کسی جگہ عمل نہیں ہے، اس سے سنت یا حدیث کی صحت یا اس کی تقویت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں گویا کہ شیخ یہ جو تو آج خاص طور سے آج جب ہم حدیث اور سنت پہ گفتگو کرتے ہیں اور جب یہ باتیں عام طور پہ آتی ہیں تو یہ سوال خاص طور سے اگر برے صغیر ہند و پاک کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے، اور ایک خاص حلقے کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ نہیں یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے، اور جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. تو یہ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، اس مسئلے سے متعلق اگر گفتگو کریں گے تو پورا یہ پوری قسط ساری اسی میں شامل ہو جائے گی. میں اس کو مختصر طور پر تاریخی طور پر بتانا چاہتا ہوں. جی میں نے بتایا آپ کو محدثین، فقہا، اصولین، ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، پرانی کتابوں میں یہ تفریق آپ کو نہیں ملے گی. کسی بھی اصول حدیث کی کتاب میں دیکھ لیجیے، سنت کا لفظ، حدیث کا لفظ، دونوں ایک ہی معنی میں. حتیٰ کے موجودہ دور میں اس وقت جتنی کتابیں لکھی جائیں، السنہ و مکانۃ تشریح الاسلام، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز، کسی نے نہیں کہا.
یا مثلا کسی نے بھی یہ کہا ہوگا کہ علم الحدیث، تو وہ نہیں، کبھی کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا ہے کہ اس سے مراد سنت نہیں ہے، سنت کے علاوہ چیزیں ہیں جو جس پر استمرار نہیں عمل رہا۔ یہ سلسلہ اصل میں یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس دور میں، سب سے پہلے گولڈ زہر نے چھوڑا۔ گولڈ زہر کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، بہت مشہور مستشرق تھا وہ، جی وہ اسلامی اسٹڈیز یا محمدن اسٹڈیز کے نام سے، جی ہاں جرمن زبان میں اس نے لکھی تھی، اس کے بعد اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا اور پھر دوسری زبان میں ترجمہ ہوا۔ تو گولڈ زہر نے دراصل جو حدیث سے متعلق اس کا دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا، اس میں اس نے یہ دکھایا کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے، اور کچھ بعض اقوال ادھر ادھر لوگوں سے انہوں نے نقل کیے منفرد کہ کون چیز حدیث ہوتی ہے، کون چیز سنت ہوتی ہے، اور وہیں سے یہ شوشہ شروع ہوا۔ اور اس نے اس کو پھر بعد میں مصر کے کچھ مؤلفین نے، مثلا احمد امین ہے، ابو ریا وغیرہ، ان لوگوں نے اس کو لے لیا۔ اس کے بعد بر صغیر میں یہ مسئلہ پہنچا، تو بر صغیر میں سب سے پہلے جب منکرین حدیث نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، اور ان سے پہلے بھی سر سید احمد خان وغیرہ نے، تو اس وقت وہ حدیث اور سنت ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اور ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، حدیث جب تک کہ اس پر استمرار نہ ہو عمل کا اس وقت تک، یعنی وہ سنت نہ ہو اس وقت تک قابل عمل ہے۔ یہاں تک کہ وہ پہنچتے پھر اس کے بعد آخر میں جیسے مولانا امین حسین اسلامی اور کچھ لکھا ان کے گروپ کے لوگوں نے جو لکھا، تو وہ سنت سے مراد لیتے ہیں کہ جس حدیث یا جس چیز پر مسلسل عمل چلا آ رہا وہ تو سنت ہے، اور جس پر عمل نہ ہو مسلسل چلا آ رہا وہ سنت نہیں۔ تو یہ تفریقہ جو ہے یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو حادث اصطلاح ہے، یعنی موجودہ دور کی اصطلاح ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور اس کے چکر میں لوگ پڑ گئے، ورنہ حقیقتاً ہمارے جتنا تراث ہے، آپ پورا حدیث کا تراث دیکھ لیجئے، فقہ کا تراث دیکھ لیجئے، اسی طرح سے اصول فقہ کی ساری کتابیں دیکھتا ہے، اس میں کہیں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں، بلکہ کتب الحدیث بہت سے ایسی ہیں جن کو سنن کہا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کیا مطلب؟ تھوڑی سی حدیثیں ہیں جن پر جو مستقل اس پر عمل چلا رہا ہے، اور اکثر حدیثیں صرف حدیث ہیں، تو کتاب السنن کہا جاتا ہے۔ سنن کا جو اطلاق ہوتا تھا اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ یعنی احکام کی حدیث ہے، یہ بھی اس کی خاص اصطلاح ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سنت سے ہم اس طرح کی سنتیں ہم جمع کر لیں کہ جو احکام پر دلالت کرتی ہیں اور ان کا نام ہم کتب السنن رکھیں، تو اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ سنت سے باہر ہو گئی دوسری جو چیزیں، بلکہ یہ خاص اصطلاح۔ سنت کی ایک اصطلاح یہ بھی ہے، مثلا علماء جو سلف کے تھے انہوں نے عقیدے سے متعلق جو کتابیں لکھی ان کو بھی کتاب السنہ کہا ہے۔ کتاب السنہ اس لیے کہا ہے کہ یہ بدعت کے خلاف ہے، یعنی اہل بدعت نے جو روش اختیار کی اس کے خلاف۔ یہ سنت والی روش جو ہے صحابہ و تابعین کی روش جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ تابعین کی روش کے خلاف ہے۔ تو سنت کا مفہوم خود محدثین کے ہاں بطور اصطلاح الگ الگ ہے، لیکن یہ جو جدید اصطلاح ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور سنت تو قابل عمل ہے اور قابل احتجاج ہے، حدیث قابل احتجاج نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ضمنی ہے یا خبر احاد ہے وغیرہ وغیرہ، یا قابل عمل چونکہ یا استمرار نہیں اس پر عمل ہے۔ تو یہ اصطلاح بہت خطرناک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ اس سے ہم انکار حدیث سے بچ بھی گئے، لیکن جو مطلب کی حدیثیں اس پر ہم نے عمل کیا، اور جو مطلب کی حدیثیں نہیں ان کو چھوڑ دیا کر کے یہ سنت نہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک روش۔ منکرین حدیث تو کھل کر کے کہتے ہیں کہ حدیث قابل احتجاج ہی نہیں ہے، نہ دین میں کوئی اس کی حیثیت ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث تو ہم مانتے ہیں بہت اچھا، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حدیث میں اتنا حصہ تو سنت ہے جو ٹھیک ہے، اور اتنا حصہ یہ بالکل رد ہے، اب اس میں وہ 95 پوائنٹ کچھ آپ رکھ لیجئے وہ تو قابل رد ہو جائے گا، اور 5 پوائنٹ جس پر استمرار چلا رہا ہے وہ سنت ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے مطابق یہ تصور کبھی کسی فقیہ، کسی محدث، کسی امام، کسی عالم، کسی صحابی، کسی تابعی کے اندر نہیں تھا۔ گویا کہ یہ جو تفریق ہے حدیث و سنت کے درمیان، اس معنی میں بالکل نئی تفریق ہے، ایک طرح کی بدعت ہے یہ، ہے نا شیخ؟ اور اس اصطلاح کے ذریعے محدثین یا پرانے فقہاء یا اصولین کی طرف منسوخ کرنا کوئی بات کہ سنت کے بارے میں انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہی سنت مراد رہے جو ہماری اصطلاح ہے، وہ بالکل ہی غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے شیخ۔ تو جب سنت اور حدیث کے درمیان کی تفریق ایک تو وہ رہی جو مستشرقین نے کی، اور ایک وہ تفریق ہے جو ہمارے بعض وہی مستشرقین سے لے کر کے کرتے ہیں، اور شاید وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پائے۔ بہرحال سمجھ کیا نہیں پائے، اس کے ذریعے وہ دراصل ایک بین راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے منکرین حدیث اور عاملین بالحدیث۔ عاملین بالحدیث یا احتجاج بالحدیث کے قائلین جمہور امت مسلمہ ہیں،
ان کے مقابلے میں منکرین حدیث ایک ٹولہ ہے. جی ان دونوں کے درمیان بیچ کی ایک راستہ اختیار کرنے والے انہیں اس کی کوشش وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے ہم حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن حدیث میں ہم صرف انہی حدیثوں کو حدیث مانیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اسی کے ذریعے قرآن کی تشریح کریں گے جو ہمارے نزدیک متواتر ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے، یا سنت ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. یہیں سے شیخ وہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جس کی طرف ہم چاہیں گے کہ تفصیلی روشنی پڑے کہ سنت کی تشریح حیثیت ہے کیا اصلا. سنت جب ہم بولتے ہیں یا حدیث اور سنت کی جس تفریق کے ہم قائل بھی نہیں ہیں، حدیث یا سنت جس میں دونوں شامل ہیں، مترادف کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس اصطلاح کو، تو اس کی اسلامی شریعت میں اس کی تشریح حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے سے کس حد تک جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں، الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں؟ یہ جو پورا رشتہ ہے دونوں کا آپس میں، وہ کس حد تک کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی میری اپنی ذاتی بات نہیں، بلکہ سارے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو بھی اہل سنت ہیں ان سب کا یہی قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال و حرام کی ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے الہام یا وحی یا اجازت سے بہت سی چیزیں حلال و حرام کی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. اب بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ان چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کی ہیں یا ان کے بارے میں جو غلط کشائی کی ہے، جن کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے، ان کو ہم حلال و حرام سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ تو صحابہ میں، تابعین میں، ائمہ میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس تفریق کا قائل ہو کہ نہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے کی ہوں گی وہ ہم نہیں مانیں گے، صرف جو قرآن میں جو چیزیں حرام ہیں انہی کو مانیں گے. ایک حدیث آتی بہت مشہور حدیث ہے، مقدام بن معدی کرب کی، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد وغیرہ میں. اس میں ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جو کچھ قرآن میں ہے بس اسی کو ہم حلال و حرام سمجھیں گے اور جو قرآن کے باہر ہے اس کو نہیں. تو اس وقت تنبیہ کی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت یوشف کہیں رجل شبعان علی ارکتہ یقول، وہ یہ کہے گا کہ جو قرآن میں ہے اسی کو ہم مانیں گے، جو حدیث میں ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو پھر ان کے رد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بہت ہی خطرناک روش ہے، جو میں نے حلال و حرام کیا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح سے قرآن میں اللہ نے دوسری چیزوں کو حلال و حرام کہا ہے. اور جو شخص اس کے بعد اس میں بطور مثال ہے کہ میں اب حرام بتا رہا ہوں تمہیں، کل دی مخلب من الطیر و دی ناب من السباع، یعنی جتنے چونچ والے جو چڑیاں ہیں یا اس طرح سے جو دانت جسے پھاڑ کھانے والے جو جانور ہیں وہ دونوں حرام ہیں. اچھا، ان دونوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ بطور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس چیز کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے انکار کر رہا ہے اور وہ روش اختیار کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. تو بہرحال یہ ایک دم ہی متفق علیہ چیز ہے. اہل سنت کے کسی فرقے کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یا اسے سنت کہیے، وہ بھی اسی طرح سے قابل احتجاج ہے جس طرح سے قرآن مجید قابل احتجاج ہے. جس طرح سے قرآن سے ہم سارے مسائل اور استنباط کرتے ہیں اسی طرح سے اس سے بھی جس طرح سے قرآن مجید پر اعتماد ہم کرتے ہیں اپنے سارے مطلب اخلاقیات ہوں، چاہے معاملات ہوں یا عبادات ہوں، ان سے متعلق معلومات کے لیے اسی طرح سے بالکل حدیث سے بھی کریں گے. تو حدیث کی یہ شرعی حیثیت یہ ہے، یعنی یہ تشریعی حیثیت کہ یہ قرآن مجید، یعنی تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ قرآن مجید کی شارح ہے، یہ تو بنص قرآن ہے، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہی تبیین کا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے موافق، یعنی اس میں جو احکام دیے گئے ہیں انہی کی تاکید اور توضیح کے طور پر انہوں نے مزید کہیں. تو ان دونوں میں تو خیر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے متعلق جتنے اس کے فرائض یا سنن سے متعلق تاکید و ترغیب دی وہ سب اقیم الصلاۃ کے ذمہ میں آ جاتا ہے. تیسری جو نوع ہے یہیں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ احکامات، وہ چیزیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہو. تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن سے باہر ہے اور ہم مکلف صرف ہیں کہ قرآن کو مانیں. لیکن یہ اہل سنت اور پورے سارے امت جو صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک وہ سب کے احتجاج اور سب کے تشریعی حیثیت کے قائل ہیں. اور اس کے بغیر دراصل نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ کچھ. قرآن مجید جیسے عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو بغیر عربی زبان کی کوئی شخص دعویٰ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے
وہ درست نہیں. اسی طرح سے قرآن کو سمجھانے کے لیے اسے ایک رسول کے حوالے کیا گیا تھا کہ اس پر عمل کر کے وہ دکھائے اور بتائے. اب اگر آپ رسول کو ایک کنارے ڈال دیں اور عربی زبان کو ایک کنارے ڈال دیں تو قرآن مجید کیا ہو جائے گا؟ چوچو کا مربع بن جائے گا. تو بغیر حدیث کے نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، نہ کسی حکم پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اس کی کسی طرح. یعنی اس کی ایک موٹی مثال لے لیجیے، نماز کا حکم مثلا ہے، اس کی تفصیلات سب حدیث میں ہے. اسی وجہ سے امت پورے 5 وقت کی نماز ہے اور اس طرح سے حیات ہیں، اس کے ارکان وغیرہ یہ سب چیزوں پر عامل ہے. اہل قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ہم سب چیز طبیان لکل شیء قرآن مجید، تو وہ اب نماز کو گڑھنے کی کوشش، کسی نے کہا 5 وقت ہے، کسی نے کہا 4 وقت کہا، کسی نے کہا 3 وقت ہے، کسی نے کہا 2 وقت. تو آپ کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے. تو خود اسلام پہ عمل کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استنادی اور تشریعی حیثیت دینا مسلمان کی مجبوری بھی ہے. مجبوری مطلب یہی اس کا شیوا ہے، اور اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا. یعنی کہ قرآن و سنت کا جو آپسی رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، آپ کی جو تشریحات ہیں وہ قرآن کریم کو مکمل کرنے کا کام کرتے ہیں، احکام کی تشریح و توضیح کرتے ہیں. تو جو مسائل قرآن حکیم میں بیان نہیں ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کی بھی تشریح حیثیت وہی ہے جو ان احادیث کی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرح کرتے ہیں. بالکل بالکل، دونوں کی ایک ہی یکساں حیثیت ہے. سارے اصولین، سارے فقہا، سارے محدثین کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں. بالکل. اسی سلسلے سے جڑا ہوا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے اور جس پہ مجھے لگتا ہے کہ مباحث بھی ہوں گے کہ کیا قرآن حکیم کی آیات کے لیے احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناسخ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جزئی مسئلہ ہے. جزئی مسئلہ اسی سے جڑتا ہے. یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کا نسخ جو ہے کیا حدیث کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مطلب فقہا کا اختلاف ہے یا اصولین کا اختلاف ہے. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیت کے نسخ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آیت تھی، حدیث نہیں ہوگی کہ وہ منسوخ کرے گی. وہ اسے استدلال کرتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. لیکن اس کے مقابلے میں احناف ہیں یا دوسرے مختلف فقہا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طرح سے سنت بھی، کی حدیث بھی وحی، یہ بھی یہی حامل قرآن بھی تھے، یہ حامل سنت بھی تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کسی چیز کی، جب جیسے وہ تخصیص کر سکتے ہیں کسی آیت کی، اس کی توضیح کر سکتے ہیں، اس کا محمل بیان کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے نسخ بھی کر سکتے ہیں، اور نسخ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو. تو یہ 2 نقطہ نظر ہے، لیکن دونوں کا معال ایک ہے. یعنی دونوں سے مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ چیز منسوخ نہیں ہوئی یا یہ کہ وہ حکم قابل عمل نہیں ہے. یعنی حکم کے قابل عمل ہونے کے لحاظ سے جو حدیث میں ہے وہ ہے قابل عمل. یہ لفظی ایک اختلاف ہے کہ کیا یہ قرآن مجید کے فلاں حکم کا ناسخ ہے یا نہیں ہے، بس یہ فرق ہے. مثلا ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے وراثت کے جو تفصیل بیان کی سورہ نساء کے شروع اور اخیر میں، بلکہ اس طرح شاید کسی باب میں اتنی تفصیل نہیں بیان کی گئی. قرآن مجید میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ اس کو کتنا حصہ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وصیت کسی دوسرے کے حق میں درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی کہ ان کو ایسے ایسے ملے. تو اب وہ جو آیت تھی ایک جس میں ہے کہ وصیت کا حکم دیا گیا ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی وصیت کر لے اور وصیت کا اہتمام، تو اس وصیت کا مطلب اب یہ ہوگا کہ ورثہ کے علاوہ وصیت، عموم نہیں اس سے مراد ہوگا. تو اب وہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے کہ آبا اور امہات یا وارثین ان میں سے بھی کسی کو وصیت کوئی کر دے مال میں سے، نہیں ہوگا. تو اب ایک حدیث آتی ہے مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ حدیث اس پر اگرچہ کلام ہے لیکن لوگوں نے بہرحال اس کو چونکہ متداول ہے اور حدیث پر عمل رہا ہے ہمیشہ، لا وصیت لوارثین حدیث آتی ہے. اب لا وصیت لوارثین کیا اس آیت کی ناسخ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ناسخ نہیں ہے، تب بھی حقیقت یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں، قرآن مجید کی آیات وراثت کی روشنی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ناسخ ہے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے جو عموم سمجھ میں آ رہا تھا اس کی تخصیص اس حدیث سے ہو سکتی ہے. تو چاہے آپ اسے ناسخ مانیں چاہے نہ ناسخ مانیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں.
تو اس طرح کا یہ اس طرح کا اختلاف بہت ہے فقہا کے ہاں، وجہت نظر ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ استدلال جی شیخ، تو اسی سے پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جو قرآن و سنت کا جو آپسی رشتہ ہے، جب ہم بولتے ہیں کہ قرآن حکیم علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے اور حدیث رسول جو ہے وہ علم ظنی کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کیا اصطلاح ہے؟ یہ کبھی کبھی بہت پریشان ہے۔ دیکھیے قرآن علم یقینی اور حدیث علم ظنی کا فائدہ ان الفاظ میں نہیں ہے یہ بات۔ جی شیخ، اس کی بات یہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں قرآن مجید قطعی ہے، جی شیخ، قطعی ثبوت ہے، جی شیخ، اور حدیث جو ہے قطعی ثبوت اس طرح نہیں ہے جس طرح سے قرآن قرآن مجید کریم قطعی وہ کہتے ہیں ظنی ہے، ظنی ثبوت، اس لیے کہ یہ احاد ہیں، اکثر جو ہیں خبر واحد ہے، اور قرآن مجید متواتر ہے، اس لیے اس سے جو اس کا جو ثبوت ہے وہ بالکل قطعی۔ لیکن یہاں ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ قطعی دلالہ ہر جگہ نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں اجمال ہے، اور اس کی توضیح دوسری جگہ ہوتی ہے، خود قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، یا احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کی ہے۔ تو ایسی آیتوں سے کوئی استدلال کرنا شروع کرے اور اس کو قطعی الدلالہ بنانا ہے، وہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو قطعی الدلالہ ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم مکمل قطعی ثبوت تو قطعی ہے، ثبوت ہے، لیکن ہر جگہ ہر لفظ میں ہر اسلوب میں وہ قطعی الدلالہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی دلالت کے لیے بہت چیزوں کا، قرائن کا اور دوسرے روایات کا اور دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں مختلف آیتوں کو آپ جمع کریں گے اکٹھا، تب ایک خاص مفہوم آپ نکال سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب نکلا۔ اگر آپ اکیلے مثلا تقدیر سے متعلق آیتیں آپ ایسے ہی لے لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، اپنے عمل دخل کر کوئی حاصل نہیں ہے اور کسی کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف تقدیر ہی تقدیر سب کچھ ہے۔ اسی کے مقابلے دوسری طرف یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہو، تو آدمی تقدیر کا انکار کر دے، قدریہ اور جبریہ دو جو گروپ ہے، تو یہ غلط روش ہے۔ تقدیر کے ثبوت میں جو آیتیں ہیں، اس طرح سے عمل یا کسب یا جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، کل امرئ بما کسب رہین، تو ان سب آیتوں کو آپ جمع کریں گے تب سمجھ میں آئے گا صحیح مطلب کہ کیا ہے۔ ورنہ ایک شخص کو کہ نہیں قرآن میں تو یہ ہے لیس للانسان الا ما سعى، اب آپ کو نہ کسی کی دعا فائدہ کر سکتی ہے، نہ کسی کا صدقہ فائدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ، بالکل ہی غلط بات ہے اگر آپ اس طرح سے الگ لے لیں گے۔ اس لیے کہ اب آپ کی جو اولاد ہے، یا آپ نے جو کام کوئی کیا ہے صدقہ جاریہ کا، یا آپ نے کسی بچے کی پرورش کی ہے، یا آپ نے جو علم چھوڑا ہے، اس کے ذریعے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ لیس للانسان الا ما سعى کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ سبب بنے ہیں اس میں، اور وہ بعد میں دعا کر رہا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل آپ قطعی دلالہ نہیں کہیں گے، اس کے لیے قرائن کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ حدیث کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قطعی ثبوت بھی نہیں ہے، یہ ظنی ثبوت ہے، اور دلالت بھی اس کی ظنی ہے۔ اب حدیث کے ظنی سے متعلق میں ذرا مختصر گفتگو کروں کہ حدیث کے ظنی ہونے کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں، اصل میں ظن کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل قطع کے خلاف ہے، لیکن ظن راجح یہاں ہر جگہ موجود ہے تقریباً، مختلف قرائن کی بنیاد پر کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، مثال کو اس حدیث کا یہ معنی ہے یا نہیں معنی ہے، یا اس حدیث کو مختلف دوسری حدیثوں سے ملائیں گے تو اس سے کوئی مفہوم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ اس میں اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک چیز راجح موجود ہے قرائن کی بنیاد پر، تو وہ بالکل لفظ کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے، اس لیے کہ بالمعنی روایت بھی ہوتی ہے، لیکن سارے بالمعنی روایتوں سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ پھر اس کے بعد ایک خاص مفہوم کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ اب آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں قرآن حدیث سے ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا، یا اس کا پتہ نہیں کیا معنی ہے، یا ان سارے حدیثوں کو جوڑنے کے بعد کیا مطلب نکلا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے، یہ نہیں آپ کر سکتے، بلکہ ضرور کوئی نہ کوئی معنی راجح ہوگا، ضرور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے۔ تو جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں کہ قرآن حکیم قطعی ثبوت ہے اور ذنی الدلالہ ہے، ہر جگہ نہیں ذنی ہے، قطعی الدلالہ بھی بہت یہ ہے کہ لیکن ذنی الدلالہ بھی ہے، ہر آیت قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ قطعی ثبوت تو پورا قرآن ہے، لیکن قطعی الدلالہ کہیں پہ ہے، کہیں پہ قرائن کا محتاج بھی ہے، حدیث وغیرہ کا محتاج بھی ہے، اور حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطعی مطلب ذنی ثبوت بھی ہیں اور ذنی الدلالہ بھی ہیں۔ تو شیخ یہ جو ظن ہے، اس ظن کا اصل معنی کیا ہے؟ ظن یہ اصطلاحی ظن ہے، یعنی یہ ذرائع مطلب جیسے کہتے ہیں ہم گمان اور شک و شبہ کی بات، ایسا نہیں مراد۔ ظن سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایسی چیز کہ جو بالکل جیسے ایک اور ایک دو مل کر کے دو، ایک ایک دو ہوتے ہیں، اس طرح کا قطع نہیں ہے، بلکہ راجح یعنی گمان یہ ہے قرائن کی بنیاد پر، اور جتنے علوم ہوتے ہیں اصل علوم نظری جتنے ہوتے ہیں وہ سب اسی طرح راجح اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔
ہم ہر چیز جیسے جو دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ لائٹ ہے تو یہ تو قطعی علم ہو گیا، لیکن اب کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، کسی تاریخ کے بارے میں، دور کسی چیز کے بارے میں، تو وہ سب ظنی ہوتا ہے، لیکن وہ ظنی ہوتا ہے مگر وہ ظن راجح ہوتا ہے۔ ظن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ظن جو ان بعض ظن اسم قرآن میں جو ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظنی بتایا اور فوراً وہ آیت پیش کرتے ہیں ان بعض ظن اسم۔ ظن یہ ایک اصطلاح ہے، اس قطع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی کیا اس کے ملابسات ایسے ہیں کہ جس سے ہم یقینی طور پر معلوم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لفظ ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ تو شیخ ہاں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مختلف الفاظ ہم تک پہنچے ہیں اس کی مراد یہ ہے، تو ہم بالکل اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی مراد ہے۔ شیخ تو لفظ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہی ہے، لیکن معنی، مفہوم اور مدلول کے لحاظ سے ہمیں بالکل اطمینان ہے کہ وہی ہے۔ تو جو دلالت ہے وہ ایک اسٹیج پہ جا کر کے قطعی الدلالہ کی کیفیت بنتی ہے۔ قطعی الدلالہ نہیں، پھر بھی کہیں گے اس کو قطعی الدلالہ اس وقت کہیں گے جب بالکل کوئی کسی طرح کا ذرہ برابر بھی ادنا کوئی احتمال کسی چیز کا نہ ہو، تب ہم قطعی الدلالہ کرتے ہیں۔ تو شیخ جیسے مثال کے طور پر بخاری اور مسلم ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو کیا بخاری مسلم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطعی الثبوت ہیں؟ قطعی، دیکھیے اب بتاتا ہوں، اب یہ بخاری مسلم کی جو بات آئی یہ صحیح ہے ان کی، تو اس میں اگرچہ احادیث احاد ہیں، لیکن چونکہ اتنے کڑے معیار سے امام بخاری امام مسلم نے حدیثوں کو پر رکھ کر کے اس کو انتخاب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری امت یعنی 1200 سال سے تقریباً کی وفات کے بعد سے لے کر کے اب تک اس کو پڑھتی، اس کی شرح کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، اس پر اعتماد کرتی ہے، اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتی رہی ہے، تو اس لیے ایک طرح سے اجماع امت جو ہے اس کے لیے قرینہ بن گیا کہ اب بخاری و مسلم کی ساری حدیثیں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ اسی لیے بعض اصولین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ صحیح بخاری میں ساری حدیثیں جو ہیں صحیح ہیں، قسم کھائے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ ساری حدیثیں صحیح۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ حدیثیں جو بخاری و مسلم کی اس معنی میں قطعی ہے، پھر اس معنی میں قطعی ہے کہ چونکہ مستند الی الاجماع ہے، یعنی اجماع اس کے اوپر اختلاف نہیں کسی، سوائے اس کے بعد مبتدیہ نے کبھی شوشہ چھوڑا ہے، یا بعض ایسے لوگوں نے جنہوں نے اہل حدیث وغیرہ پر گفتگو کی ہے، انہوں نے کسی یعنی سند کے بارے میں کچھ کہا کہ اس سند سے اختلاف ہے، مگر معنی یا متن کے لحاظ سے کوئی اختلاف کسی نے نہیں بتایا، اس لیے اس کو اصح الکتب کتاب اللہ اور سب لوگ مانتے ہیں اس چیز کو۔ تو شیخ گویا کہ حدیث کو جب ہم ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ بولتے ہیں تو پھر اسی سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ حدیثیں جو متواتر ہیں کم ہوں، لیکن وہ حدیثیں جو متواتر ہیں، کیا متواتر حدیثوں کو قطعی الثبوت کہہ سکتے ہیں؟ متواتر حدیثوں کو قطعی ثبوت ظاہر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مثلاً فرض کیجئے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس طرح رفع الیدین کی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے، اور دوسری بہت سی حدیثیں ان پر لوگوں نے جمع بھی کی کتابیں، تو وہ حدیثیں متواتر، لیکن ان متواتروں کی تعداد بہت کم ہے، تھوڑی سی حدیث ہے، چند سو حدیث ہیں، باقی اور سارا ہزاروں کا جو ذخیرہ ہے ان کو اس معنی میں متواتر نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ وہ اجماع امت اس پر حاصل ہے، اس کی صحت اور صحیحیت پر، اس وجہ سے اس کی حدیثوں کے بارے میں ایک طرح سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیثیں سب صحیح ہیں، اور ان حدیثوں کے سلسلے میں یا ان کی نسبت کے سلسلے میں امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پہلے تو امام بخاری امام مسلم کی طرف نسبت، اور دوسری اس کے بعد ان سے لے کر کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اگرچہ پھر بھی اس میں پھر وہی دلالت کے سلسلے میں اختلاف ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے میں نے قرآن کے بارے میں بتایا، اسی طرح سے ایک حدیث کے کئی مفہوم لیے جا سکتے ہیں، لیکن اب وہ بھی متعین کرنے کے لیے مختلف قرائن ہونے چاہیے، چاہے صریح حدیثیں جمع کیجیے، لغت اور اسلوب کے لحاظ سے بحث کیجیے، اور دوسرے مختلف قواعد اس پر منطبق کیجیے، تب جا کر کے اس سے، اسی لیے مختلف لوگوں نے کسی حدیث سے کچھ مطلب نکالا، کسی سے کچھ مطلب نکالا، کسی سے کچھ مطلب۔ شیخ تو گویا کہ ماشاءاللہ یہ جو ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ کی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شک و شبہ میں ڈالنے کی چیز۔ قرآن حکیم مکمل طریقے سے قطعی ثبوت ہے،
اور زیادہ تر حصے میں اکثر حصہ قطعی الدلالہ بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے قرائن کی تو وہاں پہ وہ ظنی الدلالہ کے قبیل سے ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خاص طور سے جو حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہے، امت کا اجماع ہے کہ صحیح حدیثیں ہیں تو ہم انہیں قطعی ثبوت کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، اور اسلاف نے رکھا ہے۔ جو متواتر حدیثیں ہیں وہ قطعی ثبوت کے درجے میں آتی ہیں، بقیہ جو حدیثیں ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں، اور دلالت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ظنی الدلالہ کوئی بھی نص ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیخ نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ شیخ حدیث و سنت سے متعلق گفتگو ہوئی، حدیث کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ پھر جو تفریق کی جاتی ہے وہ کس حد تک درست ہے نادرست ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی۔ قرآن اور سنت کا جو آپسی رشتہ ہے الحمدللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ میں شیخ اب گزارش یہ کروں گا کہ جن موضوعات پہ ابھی گفتگو ہوئی ہماری جن نقطوں پہ، ان نقطوں سے متعلق جو اہم کتابیں ہیں ان کی طرف اشارہ کریں، اور اصل یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر اس چیز کے لیے آپ کی طرف زیادہ دیکھیے ہر شخص ظاہر پڑھے تو ان موضوعات پر بہت لکھا گیا ہے، قدیم دور میں بھی، موجودہ دور میں تو اتنی کتابیں وجود میں آئی ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، کہ ان میں سے چند کتابیں بھی اگر آدمی پڑھ لے اور دیکھ لے تو پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں جب شبہ شروع ہوا تھا حدیث کے سلسلے میں تقریباً 1 صدی قبل، وہ اس سے بھی زیادہ پہلے، گولڈ زیئر نے کتاب لکھی، اس کے بعد پھر شاخت نے 20ویں صدی کے وسط میں کتاب لکھی ہے، تو انہی دونوں پر پورا دار و مدار ہے۔ اگر آپ ان دونوں کی کتابیں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر جتنے منکرین حدیث یا متشککین ہیں، چاہے وہ عرب ممالک میں ہوں یا بر صغیر میں، آپ کو پتہ چلے کہ سب لوگوں نے وہیں سے نقل کیا ہے سارا، بلکہ گولڈ زہر اور شاخت، ان کی دونوں کتاب، وہ شاخت کی ایک مشہور کتاب ہے اوریجن آف محمد اللہ، ہاں، اور گولڈ اس کی شاخت کی، اور گولڈ زہر کی کتاب میں نے بتایا محمدن اسٹڈیز، اس کی دوسری جلد جو حدیث کے تعلق سے، تو اس میں انہوں نے جتنے شکوک شبہات اٹھائے تھے، انہی شکوک و شبہات کو لے کر کے مصر کے اندر 2 عالم، ایک محمود ابو ریہ اور دوسرے ایک احمد امین، جو فجر الاسلام، ضوء الاسلام، تو اس میں ضوء الاسلام میں جو علم حدیث کا جو حصہ ہے، اس میں انہوں نے وہ سارے شکوک شبہات، اس کو عربی کے پیرائے میں، اور ادیب آدمی تھے تو انہوں نے وہ سب لکھ دیا، اور ایسا ظاہر کیا گیا یہ سب اپنے طور پر انہوں نے، جیسے طٰہٰ حسین نے جاہلی شاعری سے متعلق جو شکوک شبہات پیدا کی تھی، انہوں نے حدیث سے متعلق تو ان دونوں کا نام لیا، بعد میں جتنے لوگ آئے تقریباً انہیں کی نقالی کی۔ تو وہاں جن لوگوں نے ان کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، اور جو اس سلسلے میں جو وضاحت کی اور تفصیلات بیان کی، تو اس میں ان میں ایک تو محمود ابو ریہ پر جس نے تنقید کی، ان میں 2-3 عالم ہیں، ایک علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی، ان کی کتاب اضواء علی السنۃ، وہ محمود ابو ریہ کی کتاب تھی اضواء علی السنۃ المحمدیہ، تو اس کو پہلے ضرور دیکھیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اصل کتاب ہے پہلے دیکھیں، اس کے بعد اس کے رد میں 2 مشہور کتابیں، ایک علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی کی، اس کتاب کا نام ہے کیا نام ہے، الانوار الکاشفہ کے نام سے، اور دوسری ایک کتاب محمد عبدالرزاق حمزہ کی، وہ ہے ظلمات ابی ریہ، دونوں کتابیں اپنے اپنے انداز کی، علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی بالکل سکون کے ساتھ سارے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں مدلل انداز میں، ظلمات ابی ریہ میں بالکل ایک دم آستین چڑھا کر کے ان سے 2 ہاتھ کیے ہیں۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے انداز کی 2 کتابیں۔ اسی طرح سے عرب ممالک میں جو سب سے پہلے، سب سے مستند اور سارے جوانب کو احاطہ کرتے ہوئے جس نے کتاب لکھی، وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا ڈاکٹر عبدالغنی عبدالخالق کا، ان کی کتاب ہے حجیت السنہ کے نام سے، اس کتاب کی اشاعت المعہد العالمی للفکر الاسلامی وہاں کی طرف سے ہوئی ہے۔ وہ کتاب اپنے موضوع پر بے نظیر کتاب ہے، انہوں نے بلکہ یہ دکھایا کہ حدیث و سنت یا قرآن و حدیث میں کوئی تفریق ہی نہیں ہے دلالت کے لحاظ سے یا استدلال یا احکام کے لحاظ سے، ان میں جو بھی فرق ہے وہ اس کے تلقی کے لحاظ سے ہے، اس پہ حکم کیسے ثابت ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری کتاب جو بہت مشہور کتاب ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ سبائی کی، وہ بھی ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، سنہ و مکانۃ اور تشریح الاسلام، بہت مشہور کتاب ہے، اس کا بعض حصوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تیسری ایک کتاب ہے محمد ابو ذہب الحدیث والمحدثون کے نام سے، محمد ابو ذہب کی، اور چوتھی ایک بہت اچھی کتاب ہے جو ہمارے برصغیر کے ایک عالم نے لکھی، وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے ان کا، وہ ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی صاحب کی، تو اصل میں تو لکھی تھی انہوں نے انگلش میں، وہی پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، تو وہ عربی میں ہے دراسات فی الحدیث النبوی کے نام سے۔ اور ایک کتاب اور شامل کر لیجیے، اس میں ایک
ان کی محمد حجاج الخطیب، وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا السنہ قبل التدوین. تو ان کتابوں کے اندر 3 طرح کے مباحث ہیں. ایک تو ایک حجیت حدیث کے تعلق سے کہ حدیث مستند ہے اور شرعی ماخذ ہے وغیرہ، اس میں شبہات. دوسرے اس نوعیت کی کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں، رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں لکھے گئے، تو اس کا بھرپور جواب ہے. ہر دور میں دکھایا گیا کہ کتنے صحیفے تیار تھے، تقریباً دوسری صدی ہجری تک پتہ نہیں کتنی چیزیں تیار ہو چکی. کتب ستہ کے مؤلفین تو سب وہ مدون صحیفے تھے، انہیں میں منتخب کیے. اب تیسرے طرح کے مباحث اس میں یہ ہے کہ جتنے جیسے جن شخصیتوں سے متعلق شبہات پیدا کیے گئے ہیں، جو عقلی اعتراضات کیے گئے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یا زہری پر جو اعتراضات کیے، تو ان کا دفاع ہے. تو ایک طرح سے جو حاملین حدیث کی طرف سے دفاع، حجت حدیث کا بیان، اور پھر وہ جو تاریخ تدوین حدیث اور تطور حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کتابیں بہت مدمہ ہیں. اسی طرح سے برصغیر میں جو کتابیں لکھی گئیں، برصغیر میں ابتدائی کتابوں میں سے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، انکار حدیث کی جو تحریک شروع ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو مشہور نام آتا ہے ایک عبداللہ چکڑالوی ہے. وہ 19ویں صدی کے آخر میں تھے، 20ویں صدی کے شروع میں بھی. انہوں نے انکار حدیث کا علم بلند کیا سب سے بڑے پیمانے پر، اور ایک پرچہ نکالتے تھے وہ اشاعت السنہ کے نام سے. تو اس میں 1902 1901 3 کے شماروں میں انہوں نے یہ طرح طرح کے جتنے شبہات سے اس میں بیان کیے. تو اسی زمانے میں ان کے معاصر ایک تھے محمد حسین بٹالوی، میاں صاحب کے شاگرد تھے. 1918 میں وفات ہے، بلکہ 1920 میں 1338 سے. تو وہ اس وقت اشاعت السنہ کے نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے، وہ بھی اسی نام تو سے. یہ ادھر یہ 1902 میں ایک مضمون چھاپتے تھے، اس کا فوراً جواب اور نوٹس جو ہے اس میں ہوتا تھا. حسین بٹالوی صاحب، محمد حسین بٹالوی لکھتے تھے. اس کے بعد اسی طرح سے مولانا صلی اللہ امرتسری اہل حدیث امرتسر میں 1922 میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا اور بہت ہی گھناؤنا قسم کا مضمون لکھا گیا، جس میں امہات المومنین مومنین پر کیچڑ اٹھا لے گئے، اور صحیح بخاری سے متعلق اور دوسری حدیث کی کتابوں سے متعلق. تو اس کا نوٹس انہوں نے لیا، اور وہ دفاع سنت کے نام سے کتابی شکل میں ساری قسطیں اس کی چھپ گئی. یہ 1922 کی بات بتا، یعنی تاریخی ترتیب سے ہم چلیں تاکہ. اس کے بعد جب پھر 2 کتابیں بہت ہی خطرناک، وہ تقریباً 1949 میں ایک کتاب چھپی، وہ کتاب بہت مشہور، دو اسلام کے نام سے، غلام جیلانی برق میں. دو اسلام غلام جیلانی برق. تو اس کے بعد ایک طرح سے پورے برصغیر میں ہلچل ہوئی، کافی لوگوں نے اس کا جواب دیا، 8-10 کتابیں اس کے رد میں لکھی گئی. لیکن سب سے بہترین کتاب جو سنجیدہ انداز میں اس کتاب کا مناقشہ اور علمی جائزہ ہے، وہ ہے تفہیم اسلام کے نام سے مسعود احمد صاحب، جو بعد میں جماعت المسلمین کے قائد بنے. اچھا. تو لیکن وہ کتاب ان کی بہت اچھی، مسعود احمد صاحب کی تفہیم اسلام. بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برق صاحب نے توبہ کر لی انکار حدیث سے، اور بعد میں انہوں نے ایک کتاب حدیث کی حجیت سے متعلق لکھی باقاعدہ، اور وہ کفارہ کر اسی کتاب سے. ورنہ اس سے ایک کے علاوہ 6-7-8 کتابیں لکھی گئی، اس سے متاثر نہیں ہوئے. لیکن یہ جب کتاب چھپی تو اس کے بعد مقام حدیث کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی. ماشاءاللہ. دوسری ایک کتاب جو چھپی تھی جو بہت مشہور ہوئی، وہ غلام محمد پرویز کی، اور پورا جو ادارہ طلوع اسلام ان کا تھا، انہوں نے مقام حدیث کے نام سے کتاب لکھی. تو اس میں کچھ ان کے مضامین تھے، کچھ تمنا عمادی کے، کچھ اسلم جراحت پوری وغیرہ کے، سب کو جمع کر کے جتنے شکوک شبہات تھے، اور یہ سب اسی ذہن و فکر کے لوگ تھے. 1953 میں کتاب کی جلد اول چھپی، اس کے بعد 1955 میں دوسری جلد. یہ کتاب مطلب ہے کہ سارے منکرین حدیث کے سارے شکوک شبہات کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد کوئی نئی بات کبھی نہیں کہی گئی ہے اس سے متعلق. تو اس وقت جو ان کے رد میں کتابیں بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں. ان میں سے سب سے مشہور کتاب جو ہے محمد گوندلوی صاحب کی دوام حدیث کے نام سے، محمد گوندلوی صاحب کی کتاب دوام حدیث. اور اس کے علاوہ ایسے جن لوگوں نے مستقل طور پر کتابیں لکھی حدیث کی حجیت بیان کرنے کے لیے یا تاریخ تدوین حدیث بیان کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ہیں. ان میں بہت مشہور کتابوں میں مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی تدوین حدیث کے نام سے کتاب، بہت ہی اچھی کتاب. انہوں نے تاریخی جائزہ لیا اور اپنا انداز میں لکھا انہوں نے. اسی طرح سے مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کی کتاب سیانت الحدیث کے نام سے بہت اچھی کتاب ہے. اور انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے ہر دور میں حدیث کی تدوین ہوئی، اور اس سلسلے میں مطلب ہے کہ جو اچھا ذخیرہ وجود میں آیا ہے اس کی تحقیق کے لیے جو محدثین نے کچھ ان سب کا جائزہ لیا. ایک کتاب مولانا حبیب الرحمن اعظمی، بہت مشہور عالم جو مئو کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، جن کی سب بہترین اچھی کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص پڑھے
تو تو ان انشاءاللہ سے سارے ہاں مطلب کوئی ایک کتاب بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس پورے ہاں، محبت سے اور ٹھیک مطلب طریقے سے اس میں یہ بھی ہے، ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اس میں کوئی مسلکی اختلاف کی بات بھی نہیں تھی، اس لیے ہاں کہ ماشاء اللہ ہجوم انکار حدیث کا اتنا جی خطرناک تھا کہ اس میں علماء احناف اور علماء اہل حدیث دونوں نے پورے طور پر بھرپور انداز میں یعنی پوری ملت اسلامیہ ہند کو سمجھیے کہ خبردار کے نتیجہ یہ ہوا، دیکھیے کہ ان کی اتنی تنظیم اور سارا کچھ اور پرچہ نکل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی فکر جو ہے وہ عام نہیں ہو سکی اور محدود ہی رہی، اور پوری علماء امت تقریباً اور عام امت اسلامیہ ان سے گمراہ نہیں ہو سکی۔ اور ان کے علاوہ بہت سی کتابیں، ایک کتاب عظمت حدیث مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی، بہترین کتاب ہے، اس میں متفرق مقالات ان کے ہیں جو جمع کیے گئے۔ اور لیکن اس موضوع پر جو علمی انداز میں جن لوگوں نے جواب دیا اور کام کیا، اس میں دو شخصیتوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی تھے، ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی، انہوں نے عربی میں اور انگلش میں دو کتابیں لکھی، ایک کتاب السیر الحفیظ فی تاریخ تدوین الحدیث، تو وہ کلکتہ میں پروفیسر تھے، کلکتہ یونیورسٹی میں، اور بڑے فاضل آدمی تھے، اور انگلش میں بھی اسی موضوع پر کتاب لکھی انہوں نے، حدیث لٹریچر کے نام سے۔ تو یہ کتابیں تقریباً 25-30 کے قریب لکھی، جب یہ ہنگامہ چل رہا تھا اسی وقت، بلکہ ادارۃ الاسلام بہت بعد میں وجود میں آیا، 1937-38 کے بعد وجود میں آیا، لیکن یہ اس سے پہلے کی کتاب۔ پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ کیا کہ لوگ تو ایسے نظری طور پر جواب دیتے رہیں گے کہ کتابیں لکھی گئیں اور شکوک شبہات کا ازالہ کریں گے، انہوں نے عملاً یہ کیا کہ ان ادوار کے، یعنی جو 2 صدیاں تھیں، ان 2 صدیوں کی ان کتابوں اور چیزوں کا پتہ لگایا کہ جو مدون ہو چکی تھیں، ان کے قلمی نسخے دنیا کی لائبریری میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں ایک صحیفہ ہے، صحیفہ حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ، تو وہ پورا صحیفہ ان کو قلمی شکل میں ملا برلن کی لائبریری میں، پھر ظاہریہ لائبریری میں، اس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے چھاپا، اس پر ایک مفصل بہترین مقدمہ لکھا کہ جس میں انہوں نے یہ جو مراحل ہیں تصنیف، تالیف و تدوین کے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتب ستہ کے مؤلفین نے 30 صدی میں آ کر کے حدیث کی کتاب مدون کی، اس شبہ کا انہوں نے ازالہ کیا اور وہ سارے مجموعوں کا ذکر کیا۔ پھر تیسرے ایک شخص، ایک ترکی عالم ہیں ڈاکٹر فؤاد سیزگن، تو فؤاد سیزگن، ہاں، ان کی کتاب تاریخ التراث العربی مشہور ہے، جرمن زبان میں لکھی انہوں نے، عربی ترجمہ ہوا، تو اس میں انہوں نے جو باب علم حدیث کا لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ مستشرقین کو کیوں یہ دھوکہ ہوا، کیوں شبہ ہوا۔ انہوں نے اصل میں وہ کتابت حدیث اور تدوین حدیث اور جمع حدیث، ان سب کا الگ الگ مفہوم نہیں سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تدوین حدیث کا مطلب وہی ہے جو 30 صدی میں ہوئی، جبکہ کتابت حدیث کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں تقریباً 30-40 صحابہ کرام کا نام لیا انہوں نے، تابعین نے بہت سے لوگوں کا نام لیا، تو ان لوگوں نے کتنے مجموعے تیار کیے تھے، تو وہ شبہ ہی دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک کتاب کا اکتشاف کیا، اور پہلی مرتبہ دنیا میں انہی کے تحقیق سے وجود میں آئی، وہ ہے السنن والآثار سعید بن منصور کی۔ سعید بن منصور کی وفات 227 ہجری میں ہوئی، تو یہ امام مسلم وغیرہ کے استاد ہیں، تو ان کو ایک نسخے پر نظر آیا کہ یہ مشکات المصابیح لکھی ہوئی، دیکھا تو اس میں تو سندیں ہیں سب ساری، ترکی میں ہو جاتے تھے لائبریری میں، ڈھونڈتے تھے چیزوں کو، بعد میں تحقیق کرنے پتہ چلا یہ تو سعید بن منصور کی سنن ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو پھر وہ مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کو بتایا، انہوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا، وہ کتاب کی 3ری جلد سے یہ 2 حصے میں چلی ہے۔ تو اس سے اچھا، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا کہ اب اس وقت آپ کیا انکار کر سکتے ہیں، یہ جو ابو ہریرہ کے جو صحیفے میں حدیث ہے تو حمام بن منبہ کا مجموعہ پہنچ گیا ہے۔ اب آپ حمام سے روایت کرنے والے معمر ہیں، معمر کا جامع، ان کی جامع وہ بھی چھپ گئی ہے، اور جامع کے مؤلف جو ہیں معمر، ان کے شاگرد ہیں عبدالرزاق بن حمام الصنعانی، ان کی مصنف پوری 11 جلدوں میں چھپ گئی، اور عبدالرزاق کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر یہ پورا کا پورا وہ آلریڈی وہاں موجود ہے، مسند ابو ہریرہ۔ تو آپ کس مرحلے میں بھی انکار کریں، کس مرحلے میں وہ وضع کیا گیا ہے، کس مرحلے میں یہ گڑھا گیا ہے، جو 1 صدی ہجری کے وسط سے لے کر کے اور 30 صدی ہجری کے وسط تک یہ مجموعہ موجود ہے اور روایت۔ اس سے تو امانت علمی کا پتہ چلتا ہے محدثین کے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو طالب حدیث کے لیے، ایک عام مثقف آدمی کو معلومات، یہ کتابیں اگر جن کی طرف شیخ نے اشارہ کیا، جن کے نام ابھی بتائے گئے، اگر ان کتابوں کو سلیقے سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس پورے مبحث کو ٹھیک طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم شیخ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور اپنے اخوان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات آئے ہیں ماشاءاللہ وہ سوالات ہمارے پاس ہیں، ہم ان سوالات کو بھی رکھیں گے، چونکہ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ شیخ کے ساتھ
ساتھ اور بھی دراز ہوگا. ہم اس سلسلے میں کئی نشست شیخ کے ساتھ رکھیں گے. ابھی تدوین السنہ سے متعلق ہماری پوری گفتگو باقی ہے انشاءاللہ. اصول حدیث سے متعلق ہم باتیں کریں گے اور پھر انکار حدیث کا جو فتنہ تھا اس سے متعلق بھی انشاءاللہ ہماری پوری گفتگو ہوگی. آج کی اس گفتگو کو ایک تمہیدی گفتگو کے طور پہ دیکھیں. انشاءاللہ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے گوشے ہیں ان تمام گوشوں پہ انشاءاللہ مفصل گفتگو شیخ سے ہماری ہوگی. اسی لیے جو سوالات آپ کے ہیں وہ سوالات ہمارے پاس ابھی محفوظ ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو باضابطہ کوٹ کریں گے, رکھے اس کی حفاظت کریں گے اور پھر انشاءاللہ وہ جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات انشاءاللہ ہم شیخ سے لیں گے, لیکن ان مباحث میں جن مباحث سے متعلق وہ آپ کے سوالات ہوں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور شیخ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. اتنی اچھی گفتگو الحمدللہ ہوئی اور ہم آپ اخوان سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بہت جلد پھر ہم شیخ کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ اپنے سوالات آئندہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنا اچھا انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کے سوالات ہمیں تازہ رکھتے ہیں اور جن اخوان نے باضابطہ طریقے سے مطالبہ کیا ہم ان کے بطور خاص شکر گزار ہیں, جنہوں نے یاد دلایا اس پوری گفتگو کا, جنہوں نے اچھا آئندہ کی تاریخ کا اعلان تو انشاءاللہ کل کے بعد لیکن وہی ہے نا کہ آفس سے آتے ہیں ہم چھٹی تو کیسے آئیں گے مغرب کے بعد بعد میں کسی وقت بتا دیجیے. ہاں تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ. شیخ سے ہم اتوار سے وہ طے کر لیتے ہیں چونکہ شیخ بہت مشغول آدمی ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کے اوپر, لیکن ہم انشاءاللہ جلد شیخ کو لے کر پھر آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.